اچھا، زندگی میں بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جن کی خبر ہوتے ہوئے بھی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ آپ مثال لیجئے گا کہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہی جاتی ہے کہ یہ سن رہا ہے لیکن یہ نہیں سن رہا، یہ دیکھ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے یار یہ اس کے وہ کان ہے جس سے یہ سنتا نہیں ہے، اور اس کی یہ وہ آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا نہیں ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بعض لوگ آنکھوں کے اندھے ہیں اور دلوں کے بھی جو ان سے وہ اندھے ہیں اور کانوں کے بہرے ہیں۔ یہ آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوئے گی اور یہ محاورہ بھی سنا ہوئے گا۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات دیکھی گئی ہے کہ یہ بے شمار زندگی کی ایسی حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں ہماری اطلاع میں اور خبر میں تو ہوتی ہیں لیکن یقین میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم مثال لے لیجئے گا جی کہ سب لوگوں نے مر جانا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے والد کو غسل دے کے کفن پہنا کے قبرستان چھوڑ کے آتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں نے بھی مر جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ چیز ایک ڈائلما بن جاتی ہے۔ ڈائلما کیا بن جاتا ہے؟ ڈائلما یہ بن جاتا ہے کہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں اور زندگی میں غرق ہوتے ہیں تو ایک خیال بڑا مدھم ہو جاتا ہے، اور وہ خیال کیا ہے کہ جیسے میری زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے جی، اور جن لوگوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جانی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور جن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میری زندگی ختم ہونی ہی نہیں ہے اور بالکل ہمیشہ میں نے رہ جانا ہے، یہ دونوں چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی آج کی گفتگو میں۔ یہ آپ نے قارون کا اور فرعون کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں تاریخ کے جو بذات خود ایک بہت بڑا سمبل اور مثال بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال و اسباب کی انتہا تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ مال و اسباب اتنا زیادہ تھا، اتنا مال، اتنا پیسہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کتنے سینکڑوں اونٹ جو ان کے خزانے کو لے کے ٹریول کیا کرتے تھے جی۔ ان میں زندگی کی اتنی خواہش تھی کہ ان میں سے ایک بادشاہ نے زندہ رہنے کے لیے یہ قانون اور یہ لائحہ عمل طے کر دیا کہ ہماری ممیز بھی جو سی ہیں وہ ہونی چاہیے اور ہمارا نام و نشان اس طرح زندہ رہنا چاہیے، اور انہوں نے ممیز بنا دی تھی ساری کی ساری۔ ایسے مسالے بنائے گئے، ایسی چیزیں بنائی گئی جن سے ان کی ڈیڈ باڈیز کو پرزرو کر دیا جاتا تھا اور یہ رہتے تھے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ سائیکالوجی اور روحانیت دونوں جب ان چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے کہ بعض لوگوں میں یہ احساس، اتنی بڑی حقیقت کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے چلے جانا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ لگا ہے کہ یہ تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ بھی تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ہیں ان کے ساتھ ہوگا یہ کہ ایک بہت بڑی حقیقت جو کہ حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت احساس میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مثال لے لیجئے گا جی کہ یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ اپنا مال ان کے پاس اس مقدار میں ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت سسٹم چلانے والا ایک وزیر اعظم ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر صرف اپنی آدھی دولت یہ ملک پہ لگا دے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا اسی وقت۔ ٹھیک ہے، اور سکندر جیسا بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے، بادشاہ دنیا سے جاتا ہے، اور پتہ لگتا ہے سکندر دنیا سے چلا گیا لیکن ایک اس نے خواہش کی مرنے سے پہلے۔ خواہش کیا کی کہ یہ میرے دونوں ہاتھ جو ان سے ہیں یہ میرے کفن سے باہر نکال دیجیے گا۔ کیوں جی؟ اور تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کو فتح کرنے والا شخص جو ان سا وہ خالی ہاتھ چلا گیا جی، کہ نہیں ہے جی۔ اب یہ حقیقت سمجھ کیوں نہیں آتی جی؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ یہ حقیقت کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے، جن کے احساس میں آ جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا، ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ تمام لوگ جن کے یہ احساس میں آ گیا، جن کے احساس میں آ گیا کہ یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ کون لوگ تھے، اور کیا اس کی کوئی عمر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کس عمر میں یا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جی؟ مثلا ایک پرسن تھا جی تاریخ میں، اس کو صدارت کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور اس کو گوتم بدھ بھی کہا جاتا ہے، بدھا بھی کہا جاتا ہے۔ بدھا جو انسا تھا اس کے ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا جی۔ وہ ملک کا شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، بہت بڑا انسان تھا۔ 28 سال کی عمر میں اپنے پورے پیادے کے ساتھ، پوری فورس کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ وہ کہیں جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے ایسا ہوا کہ اس نے عدی دیکھی، یہ جنازہ جو انسا ہوتا، تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا جی۔ اس نے جیسے وہ جنازہ دیکھا، اس نے اسی وقت جو ان سے وہ ایک کام کیا کہ اپنے وہ جو قریبی تھا پیے اس کو بلایا اور کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر یہ زندگی کا آخری سفر ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ زندگی کا آخری سفر ہے تو میں کون سے سفر پہ ہوں؟ تو اس نے اسی وقت کام کیا، اس نے ایک سمپل سا یہ کام کیا کہ اس وقت بادشاہ چھوڑی، محل سے نکلا، لیکن جب محل میں واپس آیا کچھ سالوں کے بعد تو یہ وہ صدارت نہیں تھا، یہ صدارت بدل چکا تھا۔ صدارت کیسے بدل چکا تھا؟ یہ بالکل ایسے بدل چکا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے علیحدہ کر دیں اور مچھلی کو پانی سے علیحدہ کرنے کے بعد تڑپتی ہوئی حالت میں واپس ڈال دیں
تو ہوتا یہ ہے کہ وہ مچھلی جون سی ہے وہ پانی کی قدر جان چکی ہوتی ہے. تو اسے پتہ لگ گیا کہ وہ جس سفر میں آخر کار چلے جانا ہے, کیوں نہ میں اس کی تیاری یا اس کی ریہرسل یا اس کو کوئی نہ کسی طریقے سے پہلے لے آؤں. اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جو خواہشیں ہیں یہ زندگی کا نام ہے, اور یہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر اس میں سے خواہشیں نکال دی جائیں. بڑا سمپل سا اس نے کام کیا. اس نے کہا یہ خواہشیں جو سی تکلیف پیدا کرتی ہیں, آپ خواہشیں نکال دیں, آپ کی تکلیف جو سی وہ کم ہو جائے گی, کیونکہ نہ خواہش ہوئے گی, نہ امید لگے گی, نہ توقع ہوگی, اور نہ جو سا وہ آپ ہرٹ ہوں گے. اب یہ جو سارا معاملہ تھا یہ اس کا 28 سال کی عمر میں ہوا, اور تاریخ جو سی بتاتی ہے کہ 30 یا 32 سال کی عمر میں اس کو گیان مل چکا تھا. یہ گیان کی ٹرمینالوجی کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. گیان کیا ہوتا ہے جی؟ نالج کیا ہوتا ہے؟ روحانیت کیا ہوتی ہے جی؟ سوال ہے. دور اندیشی جو ان سی ہے. اور کیا ہوتا ہے گیان آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا دنیا میں کہ ہر واقعے اور ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے. کسی شے سے اصل مفہوم تک جانے کے عمل کو گیان کہتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک چیز ہے جسے پھول کہتے ہیں. اس پھول کی اصل اس صفت جس کی وجہ سے پھول ہے اس سفر کا نام گیان ہے جی, اس رسائی کا نام گیان ہے. کہ آپ چہرے کو دیکھو, آپ بندے کو دیکھو, آپ کے سامنے مزاج آ جائے تو بندہ در حقیقت کیا ہے. بڑا خوبصورت آئنسٹائن کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ بندے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, در حقیقت یہ جینز کا اور چند عادتوں کا نام ہے. دوبارہ جملے پہ غور کیجئے گا کہ یہاں جینز کا نام ہے, کچھ وراثت سے آپ عادتیں لے کر آتے ہیں, یہاں پھر کس چیز کا نام ہے جی؟ عادتیں جو اس نے اپنا لی ہیں. یعنی اگر آپ کے متعلق پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو وہ کہیں گے یار اس کی چند عادتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, چند عادتیں ہمیں بری لگتی ہیں, چند آپ کی وراثت میں کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند ہیں, اور چند آپ کی وراثت میں چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند ہیں, اس کا نام آپ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بندے سے آپ اس کے مزاج تک اگر چلے گئے یہ کیا ہے؟ یہ گیان ہے جی. ٹھیک ہے جی. آپ نے لکڑی کا گیان حاصل کر لیا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ لکڑی کا گیان یہ ہے کہ جلائی بھی جا سکتی ہے, اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے الماری بھی بن جاتی ہے, اس سے چیزیں بھی بن جاتی ہیں, اس سے جو سا وہ ہتھوڑی کا دستہ بھی بن جاتا ہے, اس سے چھری کا دستہ بھی بن جاتا ہے, اس سے ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بن جاتی ہیں. یہ اس کا گیان ہے. یعنی آپ نے شے کے اصل معنی اور پروڈکٹیونیس پہ آپ چلے گئے اگر تو یہ اس کا گیان ہے جی. اور لائف کا گیان اس کو مل گیا ایک تھوڑی عمر میں. حضور والا بڑی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جو 70 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے لیکن گیان نہیں ملتا ان کو. آپ نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کی 70-75 سال عمر ہے, 50 سال عمر ہے, لیکن انہیں موت بھولی ہوئی ہے. آپ ایسا بندہ دیکھیں گے جس کی 84 سال عمر ہے, اس نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی ہے. پتہ لگا یہ کون ہے, کہتے ہیں یار یہ فلانا جو ان سا ہے, منسٹر رہا پہلے, اور اس کے جو پڑپوتے ہیں ان کی بھی شادی ہو چکی ہیں, لیکن اس نے ایک دم شادی کر لی ہے کہ نہیں ہے جی. وہ بالکل خیال ہی نہیں ہے کہ یار یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں ہے کہ نہیں ہے, یہ کام میرا جو سا ہے وہ کیا ظاہر کیا کر رہا ہے, یہ کس بات کا اظہار ہے کہ نہیں ہے جی. اب بڑے لوگ ایسے دیکھیں گے جن کی بڑی عمر ہو گئی ہے لیکن ان کے پاس جو سا ہے وہ گیان کا اظہار نہیں ہے. اور بڑے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو بڑی چھوٹی عمر میں ہیں. مثلا محمد بن قاسم ایک لیجنڈ کے طور پہ آپ لیتے ہیں. اب یہ اتنی غیرت, اتنی جرت اور اتنا بڑا ہیرو بن جانا 17 سال کی عمر میں کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال ہے میرا. اس طرح آپ دنیا کے بڑے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی فلانا بندہ تھا, اس کا نام سکندر اعظم تھا, پتہ لگا 31 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جی. یہ ساری دنیا اس نے فتح 31 سال کی عمر سے پہلے کر لی تھی کہ نہیں. ایک ایکسٹرا آرڈنری بات ہے جی. پتہ لگا یہ ایک بندہ تھا جی, اس کا نام ایڈیسن تھا. ایڈیسن کی لیبارٹری کو جب آگ لگی تو اس کی عمر 74 سال تھی, اور دنیا بتاتی ہے کہ 74 سال کی عمر کے بعد 85 سال تک یہ ٹوٹل زندہ رہا. اور آگ لگنے کے بعد اس نے ساری اچیومنٹ زیادہ کی ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے وہ سارا کچھ جل گیا جو میرے کام کا نہیں تھا, اب قدرت میرے سے وہ کام کرائے گی جو میرے کام کے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ گیان ہے. یعنی اب گیان سے پتہ لگا کہ بعض اوقات حادثے کا گیان ہوتا ہے. نوٹ کریں, آپ کی زندگی میں 2 چھوٹے حادثے آپ کو بڑا گیانی بنا دیں گے, آپ سمجھدار ہو جائیں گے. آپ نے اس سائڈ والی پاکٹ میں پیسے رکھے ہیں, 2 دفعہ نکل گئے, آپ کے پاس گیان آ جائے گا. وہ گیان کیا کہے گا؟ کبھی بھی سائڈ والی پاکٹ میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے. یہ پورا وزڈم ہے پورا. تو یہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ان کا تجربہ ہوتا ہے, ان کا کئی شعبوں میں گیان ہوتا ہے. ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہر شعبے کا اپنا گیان ہوتا ہے. گیانی لازم نہیں ہے ہر چیز میں گیانی ہو.
اس لیے ہم لوگ بسا اوقات کسی صوفی کے پاس دنیا لینے چلے جاتے ہیں اور دنیا دار کے پاس صوفیزم لینے چلے جاتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار اس بندے سے ہم نے کاروبار سیکھنا ہے کہ روحانیت سیکھنی ہے. جب یہ طے کر لیتے ہیں نا پھر آپ ہرٹ نہیں ہوتے. پھر اب یہ نہیں ہوتا آپ کپڑے کی دکان پہ گئے ہیں اور آپ نے کہا یار تم مجھے ایماندار لگ رہے ہو, مجھے 2 کلو لوہا دے دو. وہ کہے گا یار یہ کپڑے کی دکان ہے, تم کو بڑا یار گھٹیا بندہ ہے یار, یہ اس کے پاس لوہا ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یار اس کی وجہ ہے میری دکان ہی کپڑے کی ہے, میں آپ کو لوہا کہاں سے دے دوں. تو یاد رکھیے گا گیان یا گیانی وہ ہر شعبے کا ہو سکتا ہے. شعبہ بدل جائے اس کا گیان بدل جائے گا. آپ کو بڑے نمبر لینے والے بچے ملیں گے, ان کے پاس نمبر لینے کا گیان ہے, امتحانات میں کامیابی کا گیان. آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھیں. ایک ٹاپر تھا تو وہ اس نے یونیورسٹی پنجاب کا ریکارڈ توڑ دیا جی, 150 سال کا. تو ایک اینکر فیمیل تھی, اس کا انٹرویو لینے گئی تو اس کو دیکھی جا رہا, وہ سوال پوچھے یہ دیکھی جا رہا ہے. تو اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی یہ تو مجھے کیوں دیکھی جا. کہتا ہے میں نے پہلی بار کو اینکر دیکھی ہے. کہتا میں جواب کو کیا دوں, میری تو آنکھ اتنا کام کر رہی ہے, میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی. آپ مزے کی بات دیکھیے گا, کبھی بھی زندگی میں آنکھ زیادہ کام کر دینا, نظارہ اتنا زبردست ہو, زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے جی. یہ جن لوگوں کی زبان بڑی تیز چاری ہوتی ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اگلا سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ نہیں. ان کی آنکھ زبان کا استعمال اتنی شدت میں چلا گیا کہ آنکھ کا استعمال ہی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے, اور کانوں کا استعمال بھی ختم ہو گیا. سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب چپ کر دے. کہتا ہے نہیں زبان کا گیان ہے میرے پاس. تو حضور والا یاد رکھیے گا کہ لازم نہیں ہے کہ ایک بندہ جو سو کالڈ کسی ایک شعبے کا بڑا گیانی ہے وہ دوسرے شعبے کا بھی گیانی ہے, ممکن نہیں. وہ بڑی پرانی کہانی بڑی دفعہ ہم نے سنائی بھی ہے کہ وہ ایک بندہ تھا, وہ سوار ہو گیا ایک کشتی میں, اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے ملا کے بچے کو کہا کہ کشتی چلاؤ. آدھے رستے میں کشتی پہنچی تو اس نے ایک سوال کر دیا. اس نے کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کبھی یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے؟ نہیں. کالج نہیں. کتاب نہیں. قلم بالکل نہیں. اس نے کہا تو نے یار بچے تیری 18 سال عمر ہے, تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی, پڑھا لکھا ہی نہیں ہے یار. تو تھوڑی سی کشتی آدھے سفر کے بعد آگے گئی تو ساتھ ہی بھنور آ گیا, کشتی نے چکولا کھایا. جیسی کشتی نے چکولا کھایا تو ملا کا بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے چپو چھوڑے. وہ بابا جی جو پڑھے لکھے تھے ان سے پوچھا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. کہتا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو گئی, اب آپ ڈوبیں گے. تو حضور والا یاد رکھیے گا شعبہ بدل جائے گیان بدل جاتا ہے. یہ آج کا ٹاپک ہے یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے, یہ زندگی اور موت کا ٹاپک جو سا. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد ایک طویل عرصہ تک ہمیں پیدا ہونے کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی غور کیجئے, ہم اس کا اظہار تو کرتے ہیں رو کے, فیڈر مانگ کے, اپنی خواہشیں کھلونے مانگ کے, تنگ کر کے, ضدیں کر کے, لیکن جو زندگی کا اصل احساس ہے وہ 15, 16, 17, 18 یا 25 یا بعض اوقات 70 سال کی عمر میں بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم کیونکہ نہیں ہے تو یہ احساس کہ میں نے مر جانا ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. ٹاپک آج کا اصل میں یہ تھا. اگر اس کو میں کہوں کہ میلٹنگ آئس کا اصل مطلب کیا تھا. ایک بندے کی کال آئی ہمارے, جو ارینج کرا رہا ہے بچہ اس نے کہا کہ یہ قاسم صاحب برف پگھلانا سکھلائیں گے کہ اس میں ٹاپک کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے برف جون سی ہے وہ کم ہوتی ہے, پگھلتی جاتی ہے, کم ہوتے ہوتے جون سا وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل زندگی جون سی ہے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ آپ اس برتھ ڈے کاٹ رہے ہوتے ہو کیک, کون سے ہے جی 50ویں سالگرہ ہے, اس کا مطلب ہے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے جی. آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن عمر تو آپ کی وہ ہے جو باقی رہ گئی ہے, وہ جو گزار لی ہے وہ تو عمر نہیں تھی آپ کی. تو یہ احساس کہ میری زندگی کم ہو رہی ہے اور میں نے چلے جانا ہے, یہ اللہ کا انعام ہے جی, یاد رکھیے گا. یہ اللہ اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے, یہ اللہ پرایوں میں پیدا نہیں کرتا. یہ مالک نے فرعون میں پیدا نہیں کیا تھا جی, یہ وقت کے حکمران کے دل میں پیدا نہیں ہوا. وہ اپنے ملٹیپلائی کری جا رہا ہے, پیسہ بھی, شوق, چیزیں بھی, طاقت بھی, دورے بھی, ساری چیزیں کری جا رہا ہے, لیکن یہ احساس کوئی نہیں ہے جی. یہ عجیب بات دیکھیں, کیا احساس نہیں ہے کہ زندگی جون سی ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے جو گیانی لوگ ہیں, زندگی کے گیانی لوگ, نیا ایک ٹرمینالوجی آئی کہ کچھ لوگوں کو زندگی کا گیان ہوتا ہے. یہ زندگی کے گیانی لوگ جو ان سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ احساس ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے کسی میں جب قدرت نے اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے یہ جملہ, آج تک آپ پہلی بار یہ بات سن رہے ہوگے, ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ احساس کیوں پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے قدرت آپ میں یہ احساس تب پیدا کرتی ہے جب آپ کو ویلیوبل بنانا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے جی, آپ کو اگر اپنے وقت کی, اپنے آپ کی اور اپنی زندگی کی قدر کرنی آ گئی ہے نا تو آپ کو مبارک ہو, آپ بڑے ہو گئے.
کیونکہ یہ جب بھی بندہ بڑا نہ ہو، اندر سے بڑا نہ ہو، اندر کی میچورٹی نہ آئے، اندر تبدیلی نہ آئے، تو یہ احساس پیدا نہیں ہوتا. اب یہ احساس کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اڑتا اڑتا آ سکتا ہے. بعض اوقات یہ احساس ایک واقعے سے آ جاتا ہے. مثلا ایک بندہ تھا جی، وہ کہتا ہے میں زندگی کی سرمستیوں میں اور رنگینیوں میں بالکل گم تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. اچھا والدہ چلی گئی اور ایک کرم اللہ نے کر دیا. غم کرم کیسے ہو سکتا ہے؟ غم ملا ہے نہیں، احساس مل گیا کہ میں نے بھی مر جانا ہے کہ نہیں ہے جی. یہ جو ہے نا جی جنازہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس کی وجہ ذرا جان لیجیے گا کیا ہے. وہ ثواب یہ ہے کہ آپ کا یہ احساس کہ میک یور سیلف ویلیویبل، میک یور سیلف پروڈکٹیو، یور ٹائم از لمیٹڈ ہے، یہ احساس آپ کا بڑھ جاتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا جب آپ اپنے کسی قریبی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس دن آپ کو پتہ لگتا ہے یار لائف کیا ہے کہ نہیں ہے. یہ کتنا خوبصورت جملہ واصف علی واصف کا کہ ہم موت دیکھیں تو زندگی بھول جاتی ہے، اور ہم زندگی دیکھیں تو موت بھول جاتے ہیں. ہم ایک شادی پہ دماڑ لا رہے ہوتے ہیں، ہمیں موت یاد ہی نہیں آتی ہے کہ نہیں. یہ ٹیسٹ ہے لائف کا، لائف کے ٹیسٹ میں گم ہے کہ نہیں ہے جی. آپ کو موت بھولی ہوگی، لیکن ہم موت کے قریب سے گزر جاتے ہیں یا موت والے کو دیکھ لیتے ہیں جس کو موت آئی ہوتی ہے، تو آپ کو فوری طور پہ جو احساس ملتا ہے وہ کیا ہے کہ شاید لائف ہے ہی نہیں یار، لائف یہی ہے، چلے جانا ہے بندے نے، ہے کہ نہیں ہے جی. اب یہ احساس جو ان سے ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو پالش کرنا، اس کو کیا لیجیے کہ کام میں لانا، یہ بڑی بات ہے جی. یہ میلٹنگ آئس کا احساس کہ آپ کا یہ احساس کہ میری لائف جو سی ہے وہ برف کی طرح پگھلی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، پہلے تھی اب نہیں رہی اور کم ہو گئی ہے. تو یہ احساس جیسے جیسے بڑھتا ہے، یہ احساس اگر آپ چلے جائیں کسی ماہر نفسیات کے پاس اور اسے جا کے کہیں کہ یہ نفسیاتی عارضہ ہے، ایک سائیکالوجیکل پرابلم ہے. یہ سائیکالوجیکل پرابلم نہیں ہے جی، یہ اللہ کا انعام ہے جی. اور اللہ کا انعام اس لیے ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے جب چھری کاٹتی ہے تو درد ہوتی ہے، یہ اگر درد نہ ہو تو سارا ہاتھ کوئی کاٹ دے گا، ہمیں پتہ نہیں لگے گا، ہے کہ نہیں ہے جی. بندہ کہے گا جی مجھے پکڑ لیا اس نے ڈاکو نے، اس نے میرا موبائل نہیں لیا، میرا بازو اتار کے لے گیا اور ساتھ ہنس رہا ہے. وہ کہتا ہے درد نہیں ہوئی، کہتا ہے درد کا احساس ہی نہیں ہے. درد کا احساس انعام ہے کہ آپ کی چیزیں جو سی آپ کا اپنا آپ سیو رہے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے نیچر نے آپ کے اندر درد کا احساس ڈال دیا. ان دی سیم وے یہ احساس کہ میری زندگی برف کی طرح گھٹ رہی ہے، یہ کم ہو رہی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ احساس در حقیقت میچورٹی کا احساس ہے. اب یہ جملے ذرا وہ سوچیے جو حضرت علی کا بڑا معروف ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو، یا موت کو یاد رکھو، یا وہ 70 بار دن میں موت کو یاد کرنا چاہیے. یہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ نے یہ پچھلی باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنا. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ در حقیقت موت کو یاد کرنے کا فائدہ بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے، آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتے، پھر آپ فوکسڈ ہو جاتے ہو، پھر آپ پلان کرتے ہو. یاد رکھیے گا یہ ایک بڑا مزے کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست تھے، ان کا بڑا اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا انہیں پیسہ دیا ہوا ہے، بڑی ان کے شہرت بھی ہے، مال بھی ہے، بڑا پراپرٹی بڑی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ جناب وہ ڈاکٹر کو، انہیں ہلکی سی پین ہوئی چیسٹ پہ، وہ ڈاکٹر کو چیک کرانے گئے. ڈاکٹر نے کہا آپ کے پاس 1 دن ہے، صرف مر جانا آپ نے. وہ کہتا ہے 1 دن میں نے سارے کے سارے گھر گیا، پریورٹی سیٹ کی، لاک اپ سے سارے پیپرز نکالے، چٹ کے اوپر لکھا کس کس بچے کے لیے کیا کچھ ہے، کس کس کے میں نے پیسے دینے ہیں، ہر چیز میں نے پلان کی. ہر دن میں نے وہ جو نا اگلے دنوں کے شیڈیولز، اسکیجولز، اسائنمنٹس کس کی کیا ہیں، کون سی ذمہ داری کس کو جانی ہے، وہ کر کے میں جو سا وہ سو گیا. اور اگلے دن کہتے ہیں میں دوبارہ میری سیکنڈ اوپینین کے لیے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو میں نے جب وہ اگلے دن جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ زندہ رہیں گے. کہتے ہیں وہاں سے ایک بہت بڑا لیسن مجھے مل گیا. لیسن کیا ملا؟ لیسن یہ ملا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کل آپ نے مر جانا ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہو، ہے کہ نہیں ہے جی. یہ جو لائف میں الرٹنس نہ ہونا ہے نا، یہ لیزینس ہونا ہے، یہ ان کی زندگی میں زیادہ ہوگی جن کو یہ وہم ہے کہ ہم نے رہ جانا ہے. یہ رہ جانے کا وہم جو انسان نا آپ کے اندر ایک بہت بڑا ایک گیپ پیدا کر دیتا ہے. اور وہ گیپ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کیونکہ رہ جانا ہے، یہ کل کر دیں گے، یہ آئے گا ایک وقت تب دیکھ لیں گے. ایک ٹائم آنے والا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور ایک ہم جب ذرا بوڑھے ہو جائیں گے نا تب نیک بھی ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں. اور ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے جی، ہے کہ نہیں. بڑے بڑے جوانوں نے سوچا، اور بڑے بڑے جوان آپ دیکھیں، آپ میانی صاحب کے ٹوٹل جنازوں کی ریشو نکالیں تو آپ کو دن میں ایک ایسا جنازہ ضرور ملے گا جو آپ کی عمر کے شخص کا ہوگا، کہ نہیں. اور وہ پورا وہ جنازہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا کہ یار موت کا کوئی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 70 سال کے ہو کے جائیں، یا آپ طبعی ایوریج جو عمر ہے اسی کو کور کریں، اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. اب یہ احساس کا آ جانا انعام ہے جی. یہ احساس، یہ ڈر نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھیے گا، موت ڈر نہیں ہے.
موت کا آنا اور موت کا خیال ڈر نہیں ہے، اس ڈر سے نکل جانا چاہیے. جو اس ڈر سے نکل جاتا ہے وہ کام کرنے لگ پڑتا ہے. کوئی یاد رکھیے گا، وہ اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک جذبے میں، اپنے جنون میں، اپنے کسی ٹارگٹ میں، کسی مقصد میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے. جی یاد رکھیے گا، موت کا خوف ہمیشہ تب زیادہ ہوگا جب زندگی آپ بے مقصد گزار رہے ہوں گے. جی آپ زندگی میں مقصد داخل کر لیں، مقصد داخل ہوتے ہی پہلا کام ہی ہوگا، موت کا خوف ختم ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے جی، یہ عجیب بات ہے. جی آپ زندگی میں مقصد انٹر کریں، جی ایک گول آپ کا ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے، اور کچھ ڈلیور کرنے کا سوچیں، کچھ کر کے دکھانے کا سوچیں. اللہ آپ پہ انعام کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو جو سا ہے وہ لا خوف کر دے گا. کس سے؟ موت سے ہی لا خوف ہو جائے گا، موت کا خوف ہی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیونکہ میرا مقصد ہے، میں اس اسائنمنٹ کے لیے ہوں، کیونکہ میری اسائنمنٹ ہے. جب اسائنمنٹ پوری ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا. جی اور جس کے پاس اسائنمنٹ کوئی نہیں ہے اسے ڈر ہوگا. جی آپ یہ چھوٹی سی مثال لیجیے، آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس کبھی ہوا ہو کہ آپ کے پیپر کی تیاری بڑی شاندار ہے کہ نہیں ہے جی، پھر پیپر والے دن کا ویٹ آپ شدت سے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی. اگر تیاری کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں اللہ کرے پیپر لیٹ ہو جائیں یار. کس طرح بندہ کہتے ہیں یار اللہ کرے میرے پیپر لیٹ ہو جائیں، ہے کہ نہیں ہے جی. یا یار یہ جو سا نا مجھے چیک کوئی نہ کرے. یہ تب ہوتا ہے جب تیاری نہیں ہے. حضور والا مقصد والا انسان، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ اپنے پیشن کو ڈسکور کر لیا ہے، میں نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیا ہے، میرے مالک نے جب مجھے کھڑا کرنا ہے تو اس کا حساب لینا ہے، میرے ٹیلنٹ کا بھی حساب لینا ہے، اور میں جواب دوں گا کہ جتنا میرا ٹیلنٹ تھا وہ میں نے ڈیلیور کیا ہے، میں نے اس کو پورا استعمال کر کے جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، ہے کہ نہیں. آپ جب بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے زندگی میں کہ یہ لائف جو سی ہے وہ میلٹنگ آئس ہے اور ایک دن جو سا وہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، تو پہلا کام تو یہ ضرور کریں جی، شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کے بعد دوسرا کام یہ ضرور کریں کہ فوری طور پہ اپنا مقصد سیٹ کریں، ایک گول سیٹ کریں، ٹارگٹ کلیئر کریں. کرنا کیا ہے؟ ابھی ذرا لمحے کے لیے سوچیے گا کہ کل اگر دوپہر کو اسی وقت ہم نے چلے جانا ہے تو ایک دن کے اندر کیا کیا کام کرو گے جی آپ، ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کرو گے تو ابھی کیوں نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ہے جی. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یار اگر پیپروں میں نمبر لینے ہیں نا تو ہر سوال جب پڑھایا جا رہا ہو یا جب یاد کر رہے ہو تو اس طرح یاد کرنا یہ پیپر میں آ جانا ہے. یقین کیجیے گا، آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں، آپ پڑھنے لگ پڑیں گے، آپ لائق ہو جائیں گے. کیوں؟ ہر اینٹ سیدھی لگا رہے ہیں، دیوار بھی سیدھی لگ جائے گی. آپ ٹاپک صحیح تیار کر رہے ہیں، آپ کے سارے ٹاپکس اکٹھے ہو کے کتاب بھی صحیح تیار ہو جائے گی. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں آنا ہے کہ نہیں ہے جی، یہ کہاں آنا جو نا وہ جو سوال آنا ہے نا اس کو بھی ہاتھ سے وہ نکال دے گا. پتہ لگے گا یہ تو میں نے اس سوال کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا. کیا نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں ہے جی. جب بھی یہ احساس پیدا ہو پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ شکر کے 2 نفل ضرور پڑھیں کہ یار میں بڑا ہو گیا ہوں، ہے کہ نہیں، یہ میری میچورٹی ہے. اللہ نے اوپر سے جو سا نا وہ کسی فرشتے کو بھیج دیا ہے اور میرے دل میں خیال ڈال دیا. یاد رکھیے گا اللہ خیال ڈال دیتا ہے. جس نے واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے جس نے تمہیں پیدا کیا نا وہی تمہارے خیال کو بھی پیدا کرتا ہے. سمجھ آ جائے بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارے خیال کو پیدا کر رہا ہے. اور خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جاتا ہے. کبھی جنازہ دیکھ کے پیدا ہو جاتا ہے، کبھی پتہ لگتا ہے یار یہ بندہ ہے، یار یہ بغیر ڈلیور کر ہی چلا گیا یار یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایگزیکٹ 100 سال پہلے یہاں جو دنیا تھی وہ کون تھے؟ پتہ لگا ان کا نام و نشان مٹ گیا، ہے کہ نہیں ہے جی. تو پھر آپ کے اندر ایک نیا جنون آتا ہے کہ یار وہ بے مقصد لوگ تھے. جتنے بھی اس دور کے با مقصد دنیا میں کہیں پر بھی لوگ تھے ان کا نام زندہ. نوٹ کیجئے گا، ایک 100 سال پیچھے جائیں آپ کو صرف با مقصد لوگوں کے نام زندہ ملیں گے. آج آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں ان تمام لوگوں کے آپ کو نام زندہ نہیں ملیں گے جنہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے جی کہ شکر ادا کرنے کے بعد اس چیز کو تلاش کریں. کس چیز کو جی؟ لائٹ آ جاتی ہے نا، بندہ کہتا ہے چلو یہ کام شروع کر دو، لائٹ آ گئی. یہ لائٹ آ گئی ہے جی. یہ احساس کیا ہے؟ یہ لائٹ آ گئی احساس ہے. یہ لائٹ گئی ہوئی تھی زندگی میں، ایک دم لائٹ آ گئی. لائٹ آ گئی تو پہلا کام پھر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ لائٹ آ گئی ہے. لائٹ کیا آ گئی ہے کہ میں نے چلے جانا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ فوری طور پہ اس کام کو تلاش کرنا ہے جس کام کے لیے قدرت نے آپ کو بھیجا ہوا. اب سوال ہے، یہ پہلے لیکچر میں بھی ہم نے ایک دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا لیکن تھوڑا سا اس کا ٹچ کر کے آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. مثلا ایک بندہ تھا جی، وہ یہ آپ نے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہوگا آپ نے کہ ہمیشہ ایک پیر ہونا چاہیے، ایک مرشد ہونا چاہیے، اور جو دوسرے کے پاس گیا وہ بڑا مشرک ہے اور بڑا جو ان سا فارغ ہے. 2 استاد نہیں ہونے چاہیے. سنا ہوا ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی.
کہ ایک پیر ہونا چاہیے, دو کشتیوں کا مسافر جون سا ہے, 2 پیروں کا ایک مرید جھوٹا انسان ہوتا ہے. سنا ہوا نہیں سر؟ اچھا ایسا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ریئلٹی بتا دیتا ہوں. اس کی ریئلٹی ایسی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک استاد کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ پہ بڑا خوبصورت سرخ رنگ چڑھا دیتا ہے, آپ اگلے دن ایک اور استاد کو پکڑتے ہیں, وہ سفید کر دیتا ہے, آپ واپس پھر اسی کے پاس آتے ہیں, وہ سرخ چڑھا دیتا ہے, آپ پھر اس کے پاس جاتے ہیں, وہ وائٹ چڑھا دیتا ہے. آپ سرخ اور سفید کی جنگ لڑتے لڑتے ایک دن فوت ہو جاتے ہیں. آپ نے یا سرخ بننا ہوتا ہے یا سفید بننا ہوتا ہے. زندگی میں فیصلہ کیجئے کہ جو بننا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آج وہ کسی کی ریکارڈنگ میں میرے سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ سر یہ بچے کو کیسے پتہ لگے گا میں نے کیا بننا ہے. بڑا آسان ہے یار. بچہ کھلونوں کی دکان پہ جاتا ہے, آپ کو کہتا ہے یہ گن میں نے لینی ہے, آپ کہتے ہیں فٹ بال لے لو, کہتے ہیں گن میں نے لینی ہے. آپ کہتے ہو یار یہ چڑیا لے لو, نہیں گن میں نے لینی ہے. آپ کہتے ہو یار یہ ریکٹس یہ لے لو, گن میں نے لینی ہے. آپ کہتے ہو یار گٹار بڑا زبردست, کہتا ہے میں نے گن لینی ہے. میں کہا بڑا سمپل سا کام کرو, بچے کے سامنے سے دنیا کی جو 13 پرسنالٹیز جو قدرت نے بنائی ہیں وہ گزار دو. ایک زبردست لیڈر اس کے سامنے سے گزاریں, ایک پوئٹ اس کے سامنے سے گزاریں, ایک کامیاب ٹیچر اس کے سامنے سے گزاریں, ایک میوزیشین اس کے سامنے سے گزاریں, ایک اچھا سپورٹس مین اس کے سامنے سے گزاریں. وہ ڈھونڈ لے گا کہ ان میں سے میں کون سا ہوں. سمپل سا فارمولا ہے. حضور والا جب آپ 2 اس طرح کر دیتے ہیں نا, تو وہ بعض اوقات 2 کا کمبینیشن کیا بنتا ہے, میں نے میوزیشین بھی بننا ہے اور میں نے ساتھ ٹیچر بھی بننا ہے. اب یقین کیجئے گا کہ بہترین ٹیچر جو ان سا ہے زندگی سکھانے والا, اگر گٹار بجانے لگ پڑے تو آپ اس کی بات نہیں سن سکتے, ہے کہ نہیں ہے. کمبینیشن نہیں بنتا, ہے کہ نہیں ہے. ایک بندہ کہتے ہیں 2 اس نے انگلیاں کر دی ہیں, کیا ہوا جی, پتہ لگا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی طرف انگلی گئی ہے, میں نے یہ بھی بننا ہے اور ساتھ یہ جو بانسری بجانے والا یہ بننا ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ ڈاکٹر, کہتا ہے یہ دلوں کا بھی ڈاکٹر ہے بانسری والا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے. یاد رکھیے گا انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا, اس کو توانائی ہمیشہ تب ملتی ہے جب ویسا انسان آپ دیکھتے ہو. آپ نے نوٹ کیا یہ, آپ بوائز کو یہ بڑا مزدار ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ سارے یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک لڑکا آتا ہے اور انتہائی لو قسم کا لطیفہ سناتا ہے, آپ کو بھی 2 لطیفے یاد آ جاتے ہیں. نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ بندہ حیران ہوتا ہے, ایک بندہ شعر سناتا ہے, آپ کو 5 شعر یاد آ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. ایک بندہ ایک واقعہ سناتا ہے, آپ کہتے ہیں میری بھی سنو, اس طرح کا واقعہ آپ سناتے ہو. ایک کبھی نہیں ہوا کہ جناب پہلے جون سا وہ بڑی نیک باتیں ہو رہی ہیں اور ایک دم اس میں سے جون سا نا ایک لو قسم کا لطیفہ ہے, ترتیب وہی چل رہی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ جس طرح کی چیز سامنے ہوتی ہے اس طرح کا اندر سے انسان اٹھ جاتا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام والے لوگوں میں بیٹھو, آپ کے اندر کی نیکی جاگ جائے گی. آپ فرعون کی طرح کے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دو, آپ کی فرعونیت جاگ جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے وہ جو چیز جو بننا ہے اس کو جگایا کہ نہیں جگایا. اس میں بھی واقعہ ہے, مولانا روم کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں رہنے لگ پڑا, بڑا ہو گیا, اب وہ بھیڑوں کی طرح میں کرے. ایک دن اس نے شیر دیکھا, جیسے ہی شیر دیکھا اس کے اندر کا سویا ہوا شیر جاگ گیا. یاد رکھیے گا انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر کسی کے دیکھنے سے, کسی کو سن کے یہ جاگ جاتا ہے. جی آپ جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس شعبے کے بندے کی آٹو بایوگرافی پڑھیں, آپ کا اندر کا شیر جاگ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے جی. اور جس شعبے میں آپ نہیں ہیں اس شعبے کی کتاب پڑھیں, آپ کو موٹیویٹ ہی نہیں کرے گی. ساری دنیا کہے گی جی مجھے بڑی موٹیویشن ملے گی, آپ کو کہ اس پہ میرے لیے کچھ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کے اندر کا انسان اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا. جی تو وہ کام ڈھونڈنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام جو 13 شعبے ہیں ان کو ضرور دیکھیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان میں سے کس شعبے کے لیے میں پیدا ہوں, آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا. دوسرا یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ احساس آپ کو توڑ دیتا ہے. آپ کو بے بسی کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ سارا کچھ جو میں نے اکٹھا کیا ہے یہ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے, آگے نہیں ہے جی. ایک سیٹ تھا بڑا معروف, ان کا نام میں کوٹ نہیں کرتا, لیکن وہ میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتا رہے کہ جب وہ مر گیا تو بینکوں میں سے اس کے بیٹوں میں لڑائی ہو گئی. جی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے 20 بیگ سونے کے بھرے ہوئے ہم نے بانٹے آپس میں ان کے. آپ ذرا اندازہ کیجیے گا, لڑائی ہونے کے بعد بیٹے علیحدہ ہو گئے اور سونا بانٹا گیا. کیوں بانٹا گیا؟ سوال ہے. سیٹ میں صرف ایک احساس نہیں تھا, کیا کہ میں نے بھی مر جانا ہے کہ نہیں ہے جی. اور وہ مر گیا اور اس کا رزلٹ کیا ہوا جی؟ رزلٹ خوفناک یہ ہوا کہ بعد میں وہی بیٹے, وہی بڑے تابع دار قسم کے بیٹے اور بڑے مؤدب قسم کے باپ کے سامنے موجود بیٹے باپ کے بعد لڑنے بھی لگ پڑے اور انہوں نے وہ سارے پیسے کو جو ان سا تقسیم بھی کر دیا, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ احساس جب بھی پیدا ہو جائے یہ ضرور کریں کہ یہ طے کر دیں. اور طے کرنے کا طریقہ, کیونکہ ٹوٹے ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ کبھی مالک کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں اس احساس کو لے کر. اس احساس کو لے کے اگر آپ مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میاں آج مجھے چٹھی ملی ہے, تو مالک کو پتہ ہے کہ چٹھی تو اس نے بھیجی ہے,
اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ خیال اس نے پیدا کیا ہے. اب اس چٹھی کو لے کر آپ کیا کرتے ہیں, آپ چٹھی کو لیتے ہیں اور آپ جون سا وہ 2 آنسو بہا دیتے ہیں, آپ روتے ہیں, آپ گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک یہ میرے اندر آج احساس پیدا ہو گیا تیری چٹھی کی وجہ سے. اور یہ احساس یہ ہے کہ لائف جون سی ہے وہ میلٹنگ آئس کی طرح ہے, زندگی جون سی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایسے کم ہو رہی ہے کہ مجھے اب احساس ہونے لگ پڑا ہے یہ پہلے سے کم اور ہو رہی ہے اور گھٹتی جا رہی. اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے تو ایک مہربانی کر دے, مہربانی یہ کر دے کہ میرے اندر یہ جو احساس پیدا ہو رہا ہے اس کو کسی ٹھکانے پہ لگا دے, اس کو کسی نتیجے پہ لگا دے. نتیجہ کیا ہونا چاہیے جی؟ آپ کہتے ہو مالک میری یہ بے مقصد سے زندگی کو با مقصد بنا دے. یقین کیجئے گا, پتہ نہیں آپ کو دعاؤں کا کیا ایکسپیرینس لائف میں ہوئے گا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شاید کچھ دعائیں, کہا جاتا ہے یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اچھا کچھ دعائیں ہیں جو وہ سنبھال لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کا صلہ آپ کو دے دیتا ہے لیکن دعا پوری نہیں کرتا. کچھ دعائیں ہیں وہ تھوڑی لیٹ ان کا اثر ہونا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دے رہا ہوں جی, آپ حقیقتاً کبھی زندگی کی ایک تہجد اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے لگا کے دیکھیے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا رزلٹ آ جائے گا, جواب آ جائے گا جی. اگلی چٹھی آ جائے گی, ہے کہ نہیں ہے جی؟ چٹھی آئی کہ تیرے سے کام ہے, پہلی چٹھی آئی تیرے سے کام ہے, تم نے چٹھی پکڑی اور کہا کیا کام ہے. اگر تم نے کہا ہے نا کیا کام ہے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ اگلا جواب آئے گا یہ کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ احساس آتا ہے, وہ اس احساس کو کام میں نہیں لاتے. کام میں کیسے لانا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد دعا کر کے رو کے کبھی التجا کریں کہ مالک یہ پہلی چٹھی آ گئی ہے, وہ کیا ہے کہ میری زندگی تھوڑی سی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ دوسری چٹھی بھی تو بھیج, وہ کیا ہے کہ اگر یہ چٹھی آ گئی ہے تیرے سے کام ہے تو وہ جو کام ہے اس کا بھی مجھے بتا دے. آپ یقین کیجئے گا مالک کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی سورس سے, کہیں نہ کہیں سے آپ کے نام ایک سندیسہ بھیج دے گا کہ تیرے سے یہ چھوٹا سا کام ہے. اور چھوٹا سا کام ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ اس کا سائن کیا ہوا ہے اس لیے جون سا وہ آپ کے اندر سے موت کا خوف بھی ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی کو پروڈکٹیو بھی بنا دے گا جی. کسی قسم کے سوال کے لیے میں حاضر ہوں, اس میں ختم ہو جاتا ہے. بایوگرافی پڑھ لیں آپ یقین کیجئے گا جس طرح کے آپ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں سن کے بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں. آپ امیر ہونا چاہتے ہیں نا, مثال ہے آپ ایک ایسے بندے کی داستان سنیں جو بڑا ہی غریب تھا پھر امیر ہو گیا, آپ اس کی کہانی سن کے موٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ خواہش آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ اپنی اس خواہش کو سنو گے نا کسی سے, وہ بتائے گا یار میں یہاں پر تھا اور میں یہاں پہنچ گیا, آپ کو موٹیویشن مل جائے گی. آٹوبایوگرافی ہوتی ہے اس میں کافی جیسے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس سے بایوگرافی مان گڑھ چیزیں بہت لکھتی ہیں. اچھا یہ دنیا کی جو بہترین آٹو بایوگرافیز بھی ہیں نا اس میں بڑا گھڑت ہے, بڑی گھڑت. مثلا آپ شہاب نامہ پڑھتے ہو, وہ اس کے جو ناقدین ہیں وہ بتاتے ہیں دیر از نو کریکٹر 99 اور 69 سم تھنگ, کوئی کریکٹر ہی 92, کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے, سارا فیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ واصف علی واصف صاحب نے جب یہ پڑھا نا تو انہوں نے شہاب صاحب سے توبہ کروائی, مطلب توبہ کریں. شہاب صاحب نے پھر ایک چیپٹر لکھا اس پہ, اس توبہ پہ چیپٹر لکھا کہ جو کچھ ہے یہ افسانہ ہے, سارا یہ کہانی ہے پروجیکٹ کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں ہے جی. وہ چیپٹر اس میں شامل ہو گیا. بعد میں کچھ لوگوں نے وہ چیپٹر دوبارہ نکلوا کے, شہاب نامہ اس چیپٹر کے بغیر چھپتا ہے جی. آپ کبھی شہاب نامہ پڑھ کے دیکھیے گا, جہاں شکریہ لکھا ہوا ہے وہاں واصف علی واصف صاحب لکھا ہوا ہے, ان کا شکریہ ادا کیا ہوا, اور وہ چیپٹر اس میں شامل نہیں ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیے گا شہاب نامہ. اور یہ شہاب صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اشفاق احمد لکھا ہے, ممتاز مفتی لکھا ہے, آپ نے سب کا نام لکھا ہے, لیکن واصف علی واصف صاحب کیوں لکھا ہے؟ تو شہاب صاحب نے جواب دیا تھا یہ واحد بندہ جو صاحب کے لانے کا حقدار ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک بندہ جون سا ہے وہ آپ کی انتہائی مذہبی قسم کی کتاب کو بتا دے کہ یہ مذہبی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے یار, یہ نہیں لکھنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے تو چپ ہی کر دینا چاہیے, اعلان نہیں کرنا چاہیے, ہے کہ نہیں. خاموشی بہتر. سر آپ نے کہا کہ دو ٹیچرز آپ کو نہیں رکھنے چاہیے کہ ایک وائٹ اور ایک بلیک, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے کام کرتے ہیں اور اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں. لائک ایک تو کیا ہے وہ سنگنگ بھی اچھی کر لیتا ہے, اور میرا ایک دوست ہے وہ ٹیچنگ بہت اچھی کر لیتا ہے, پلس کوکنگ بھی بہت اچھی کر لیتا ہے.
اچھا اصل میں ہوتا یہ قدرت نا ہمیں قدرت نہیں چاہتی کہ ہم بھوکے مار جائیں پنجابی میں جسے کہتے ہیں. قدرت جس میں ایک آرٹ ڈالتی ہے نا اس بندے میں اس آرٹ کے ساتھ ایک سیکنڈ آرٹ ڈال دیتی ہے تاکہ وہ سروائیو کر جائے, ہے کہ نہیں ہے جی. یا آپ جانتے ہیں انڈا کئی ایسے مخلوقیں جن کا انڈا جون سا ہوتا ہے نا اس میں سے آدھا جو لکوڈ ہوتا ہے اس سے وہ مخلوق بنتی ہے اور آدھے لکوڈ کو اس مخلوق نے کھانا ہوتا ہے اس میں تاکہ وہ طاقت میں آ جائے. آپ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ آدھا جو حصہ ہے نا وہ ایک ٹیلنٹ کا اس لیے ڈالا ہوتا ہے کہ اس میں اس نے ایکسیل کرنا ہے اور آدھا حصہ معاش کے لیے ڈالا ہوتا ہے کہ اس کا روزگار کا سلسلہ بھی چلتا رہے کہ نہیں ہے. اس میں سے یاد رکھیے گا کہ جب بھی سورج آ جاتا ہے نا یہ سارے تارے غائب ہو جاتے ہیں. آپ نوٹ کیجیے گا سورج میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ تارے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈے ٹائم پہ بھی تارے ہوتے ہیں لیکن سورج کی لائٹ اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ تاروں کی روشنی کو کمپیریٹیو اگر دیکھا جائے تو سورج اور اس کے مقابلے میں تاروں کی روشنی ہے ہی اتنی کم کہ وہ دکھے گی نہیں ہمیں. یہ جو ٹیلنٹ آپ کا سامنے آ جاتا ہے نا جی وہ ایک ٹیلنٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جو باقی سارے ٹیلنٹس کو کیا کر دیتا ہے خاموش کرا دیتا ہے. بڑا کمفرٹ. آپ جاوید چودھری کی کوئی کتاب پڑھ لیجیے 0 پوائنٹ, اس کے شروع میں آپ کو مل جائے گا 0.5 یا 6 کے سٹارٹنگ کو پڑھ لیجیے گا, اس میں 13 شعبے لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ اس کا ایک لیکچر ہے ڈسکور یور ٹیلنٹ ان سپیریئر یونیورسٹی, آپ اس میں 13 شعبے وہ گنوا دیتا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ 13 ٹائپ آف پرسنالٹیز کون سی ہیں, پتہ لگ جائیں گے آپ سارے کی ساری. اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب میری کلائنٹ جیسی ہو جس میں میں ریئل ٹائم بزنس کی پریکٹس کو سیکھوں اور میرا جو ویژن ہے میں اس کو اچیو کروں. بٹ ساتھ ہی ساتھ مجھے وہ 4 سال میں کسی ایسی اپرچونیٹی کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں ایسا کر سکوں. پر میں اپنی سیٹ اپ چلانے کے لیے ساتھ چھوٹی چھوٹی جابس کرتا ہوں جو میرے پیشن کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو رات میں اپنا اسپوائل کر رہا ہوں. ایک بندہ نا گھر سے جاتا ہے دوسرے ملک چلا جاتا ہے سعودی عرب تاکہ پیسے کما کے واپس بھیجوں, ہے کہ نہیں ہے. وہ پیسے کماتا ہے اس میں سے کچھ کھاتا بھی ہے, ایک اپارٹمنٹ کا کرایہ بھی دیتا ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے, وہ سارا کچھ ضائع نہیں جا رہا ہوتا, وہ سارا کچھ پرائس ہوتا ہے ان پیسوں کی جو اس نے گھر بھیجے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں بات سمجھے. مثلا آپ ایک کاروبار چلانا چاہ رہے ہیں, کچھ چیزیں لگانی بھی تو پڑیں گی نا. آپ کو یہ تو ضائع ہو گئی ہیں, نہیں وہ ضائع ہوئی ہے بغیر بن نہیں سکتی چیز. آپ کبھی بھی کسی نہ دیکھیے گا یہ کنسٹرکشن والے لوگ ہوتے ہیں, گھر بنا رہے ہوتے ہیں, کتنا کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے. نوٹ کیا کبھی آپ نے؟ وہ ملبہ بھی ساتھ ساتھ اکٹھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے گھر بنتے بنتے. تو بندہ کہ یہ ضائع ہو گیا, ضائع نہیں ہوا. یہ کریشن کا پروسیس کے ساتھ ہمیشہ کچھ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. کریشن کا پروسیس ہوتا ہی ایسے ہے کہ نہیں ہے. ماں کا سارا حسن ایک بچے کو پیدا کر کے ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو حسن کو تباہ کرنے والی چیز ایک بچہ صرف, وہ آتا ہے حسن ختم ہو جاتا ہے, بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. کریشن جب بھی ہوگی نا کوئی نہ کوئی اس کی پرائس ضرور ہوگی. وہ پرائس کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی, ہے کہ نہیں ہے. کوئی سوال نہیں. مایا کا سوال ہے مایا کا. جی وعلیکم. اچھا اچھا ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, علم جون سا ہے وہ سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا جی. یہ حقیقت مان لیجیے گا کہ آپ سب چیزوں کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی نہیں کر سکتے. گوگل کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا یاد رکھ لیجیے گا کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ علم اکٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز کے بارے میں سارا علم اکٹھا ہو سکتا ہے جی. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اس بات کو؟ آپ کو دنیا میں ایک بندہ مل جائے گا جو بتائے گا کہ یہ ایک کام ہے سوچنا, اور اس بندے نے سوچنے کے عمل پہ پوری زندگی لگا دی ہوئی ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ ایڈورڈ ڈی بونو, ہے کہ نہیں؟ ایڈورڈ ڈی بونو. اس کو اور بڑے کام آتے ہوں گے لیکن ایک کام ایسا جس پہ اس نے پوری اپنی زندگی کیا کی ہے, غرق کر دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس اس کام کا گیان آ گیا. ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے, ہمیں ہر چیز کا گیان نہیں چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ہر جڑی بوٹی کا گیان نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ حکیم ہوتے ہیں نا, آپ حکیم دنیا کا کوئی حکیم لے لیں, حکیم کی حکمت اصل میں ایک کام کی ہوتی ہے, باقی اس نے ورائٹی رکھی ہوتی ہے.
ہے کہ نہیں ہے جی؟ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ مثلا یوسف کا فلودہ بڑا مشہور ہے لیکن دودھ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، ساتھ چیزیں 2-3 اور بھی ہوتی ہیں. ایک دکان کا ایک پروڈکٹ بڑا مشہور ہوتا ہے لیکن ساتھ 5-6 آئٹمس اور بھی ہوتی ہیں. ان دی سیم وے گیان در حقیقت ایک چیز کا ہوگا آپ کے پاس، وہ کوئی ایکسٹرا اور نہیں. کوئی ڈیونچی لکیلی پیدا ہو جائے تو ہو جائے، نو اباؤٹ دی ڈیونچی. لیونارڈو جون صاحب اس کی اسپیشلٹی یہ دنیا کے ان ریئر لوگوں میں سے تھا جس کے پاس 3 ٹیلنٹ تھے. یہ دنیا کے ریئر 3 لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. مثلاً ہی واز ایٹ دی سیم ٹائم ہی واز اے بیسٹ کیمسٹ اینڈ ہی واز اے بیسٹ میوزیشین ایٹ دی سیم ٹائم اینڈ ہی واز ایٹ دی بیسٹ پینٹر. 3 چیزیں بالکل جو ان سے تضاد ہیں، کیمسٹری، سیکنڈ پینٹنگ اور تھرڈ میوزک، بالکل ہٹ کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سائیکالوجی کہتی ہے بائی پولر ہوتا ہے، ٹرائی پولر ہوتا ہے بندہ، یہ نارمل بندہ نہیں ایسا ہوتا. 3 شخصیتیں ایک بندے کے اندر آئی ہوتی ہیں، 3 طرح کے گیان آ جاتے ہیں. عام طور پہ گیان ہر چیز کا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ چیزوں کے گیان بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ایک بلا کا ٹیچر ہے فرض کرتے ہیں، اس کے پاس ٹیچنگ کا گیان ہوگا لیکن وہ باقی گیان شاید کوئی نہیں ہوں گے، لیکن ایک گیان ایسا ضرور اس کے پاس ہوگا جو اس کو نامور کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اقبال بڑے زبردست انسان تھے لیکن اقبال کی شاعری اتنی زبردست ہے کہ وہ انہیں زندہ رکھے گی، ہے کہ نہیں؟ 80 سال بعد بھی زندہ ہیں اور کئی 100 سالوں بعد بھی زندہ رہیں گے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ٹریننگ کین ڈو میریکلز. اس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے جو اپنی 3 بیٹیوں کو ٹرین کرتا ہے اور ان کو ڈفرینٹ مطلب چیزیں سکھاتا ہے. لائک ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ لینگویج سکھاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ سوال آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو 2-3 چیزیں کسی کو سکھا دیتا ہے. بڑے آپ بندے کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے بھی آسان کام کر دیتا ہوں. میں اس سے آسان کام، آپ نے سنا ہوگا، میں ایک گھر میں گیا تو ساتھ والے گھر سے آواز آئی ایک لڑکے کی، اور جو آواز تھی بڑی ہی سویٹ سی آواز تھی. تو میں نے فوری طور پہ سوچا کہ یار یہ ان کے گھر میں یار جو بندہ رہتا ہے جو اس لڑکے کو بلا رہا ہے اس کی آواز بڑی سویٹ ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو میں نے وہ ان سے پوچھا یار یہ کون رہتا ہے یہاں پر، جیسے یہ جو نام تھوڑی دیر بعد بار لے رہا ہے. کہتے ہیں یہ بندہ نہیں، یہ طوطا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اوقات آپ نے ایک آرٹ یا ایک سکل سکھائی ہوتی ہے وہ اپنی لمٹ میں باؤنڈ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں ہے جی؟ گیان کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر پیشن بھی وہی تھا، اس نے وہ کام بھی سیکھ لی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ٹرین کیا جا سکتا ہے. ٹریننگ از اندر تھنگ، ہے کہ نہیں؟ کہ بندہ جناب جون سا ہے وہ سائیکل چلانا نہیں جانتا تھا، ہم نے ٹریننگ دلا دی. یہ کوئی پیشن ڈسکور نہیں اس نے کیا سائیکل چلا کے، لیکن پیشن کی ڈسکوری یہ ہے کہ وہ کام دریافت اس نے کر لیا ہے جس کام کے لیے وہ ایجاد ہوا تھا. وہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی نا، ایکٹیویٹی. بسم اللہ. آپ نے ہدف کے بارے میں کہا کہ آپ کی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آپ کا جو کوالٹی پڑھتے ہیں اس میں اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدف کو بنانا چاہیے. ایک جگہ کیا کہ خلیفۃ اللہ انسان کا مقصد جو ہے وہ خلیفہ بننا ہے. ایک جگہ کیا فرمایا کہ حکومت علاقی جو ہے نا وہ اللہ اس کا ہدف. تو اس سپریم گول کو رکھ کے باقی آگے کیسے آپ یعنی کہ فار ایگزامپل ہر بندہ نہیں وہاں تک پہنچ سکتا ہے. آبویسلی ہماری کوشش بل زبردست ہو گئی. یہ میرا ایک سوال ہے جی کہ آپ ایک اپاہج ہے جو چل نہیں سکتا، اللہ کبھی بھی اس سے چلنے کا حساب نہیں لے گا جی. ایک اندھا ہے اس سے کبھی بھی آنکھوں کا حساب اللہ نہیں لے گا. ایک بہرا ہے اس سے کبھی بھی کان کا حساب نہیں ہوگا. اللہ نے حساب اس چیز کا لینا ہوتا ہے جو نوازی ہوتی ہے اس نے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو کوئی چیز نوازی ہے نا تو اس نوازش کا حساب ہونا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، قرآن کی ڈریس ہے، بڑا خوبصورت آیتیں ہیں، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تم میرا قرب حاصل کرو. حضور جب آپ اپنا کام دریافت کر لیتے ہیں قرب آپ کا خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ کام جو اس نے اسائن کیا ہے نا اس ذات کے ساتھ بھی آپ کا تعلق استوار ہو جاتا ہے. آپ کام دریافت کر لیں، جس نے وہ کام آپ کو دیا ہے نا اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی. ایک کمال کر دیا ہے، مجھے اتنے جیڑوں کھیڑوں سے اتنے دروازوں کی غلامی سے بچا کے اپنے در کا ملازم بنا لیا، اس نے اپنے در کا خادم بنا لیا. آپ کے محبت ہو جائے گی جی اسے. اور اگر آپ نے جو ان سے نا وہ دریافت نہیں کیا دور ہو جاؤ گے آپ، ہے کہ نہیں؟ مثلا آپ کی جیب میں چابی ہے اور آپ کو مل نہیں رہی، کیا کریں گے آپ؟ آپ دیکھا کسی گھر والد صاحب کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، میرے گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
ہمارے گھر کا ایک ایسا فرد ہے جس کی چیزیں گمتی رہتی ہیں اور اکثر جیب میں ہوتی ہیں. ایسا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ لڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے دریافت ہی نہ کیا وہ کام، وہ لڑے گا. مجھے ایسے پیدا کر دیا تو نے، مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ بھول ہی گیا کہ کام تیری جیب میں ہے. وہ تو نے اپنے اندر کھوج ہی نہیں لگائی، پھر پیدا کیوں کیا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کام ڈسکور ہی نہیں کیا کہ کس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں. سوال جی، بسم اللہ. آپ میں سے کوئی شیر شاہ سوری کو جانتا ہو جی؟ تھوڑا سا پتا ہو، زیادہ نہ. پہلے تو آپ بتائیں آپ کتنا جانتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے. جی ڈی روڈ انہوں نے بنایا تھا. اور جی حلوے کو جو سا وہ چاقو کے ساتھ لگا کے کھا رہا تھا. آپ میں سے کسی کو پتا ہو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی جی؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے اس کی ڈیتھ کیسے. وہ قطب الدین ایبک تھا جی، وہ اس کا کزن تھا. آپ کسی کو پتا ہو جی شیر شاہ سوری جو سا؟ یہ سارے بادشاہ کزن ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، آتے ملتی جلتی ہوتی. یہ سارے آپ کبھی نوٹ کی سگریٹ پینے والا ہے نا، آپ کے پاس سگریٹ نہیں، آپ اسے سگریٹ مانگنے ہنس کے دے دے گا آپ، ہے کہ نہیں؟ وہ یہ آپس میں سگریٹ پینے والے دوست ہوتے ہیں کہ نہیں ہے؟ چرسی 100 بندوں میں چرسی کو پہچان جاتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ بھی دوست ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو جی شیر شاہ سوری کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ انڈیا میں ایک جگہ تھی، وہاں پر وار لڑا تھا. اس زمانے میں نیا بارود والا گولا، توپ کا گولا بنا تھا جی. توپ کا گولا اس کو آگے لگا تھا، اس کا سارا جسم جل گیا تھا. جب اس کو چارپائی پہ ڈال کے لایا گیا کیئر کے لیے، اس کا علاج شروع کیا، نظر آ رہا تھا اس نے مر جانا ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں مروں گا. صاحب کہہ دیے میں نے نہیں مرنا، مجھے جب تک اطلاع نہیں نہ دو گے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے تب تک میں مرنے کو تیار ہوں. جی 1.5 دن لگ گیا. 1.5 دن کے بعد اطلاع آئی، اس کے فوراً یہ بعد مر گیا. بعض لوگوں کا بلیو اتنا زبردست ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام کیے بغیر میں نے جانا کوئی نہیں. اچھا بعض لوگوں کے ساتھ ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ہوتا ہے کام اتنا اہم نہیں ہے، کہنا ماننا بڑا اہم ہے. نہیں سمجھ آئی کہ جس نے کام دیا تھا اسی نے واپس بلا لیا، ہاتھ کھڑے کر دیا. ان کا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری کوئی ضد نہیں ہے، آپ نے بلا لیا ہم واپس آ جائیں، کام کو ادھر ہی چھوڑ کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا میں یہ مزاج ہے جو کہیں گے کہ ہمیں منزلوں کی پرواہ نہیں ہے. منزلیں ہم نے بنائی تھی، لیکن منزلوں کی تلاش میں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے پتہ ہی نہیں ہے. ایک بندے کو تتلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا، اور ایک دفعہ تتلی پکڑتے پکڑتے گم ہو گیا جنگل میں. لیکن جب وہ واپس آیا تو جنگل کا گیان لے کر آ گیا، ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے پوچھا جنگل کا گیان کہاں سے آیا؟ کہتا ہے تتلی پکڑتے پکڑتے. بعض اوقات انسان لائف میں کوئی چھوٹی سی چیز پکڑتے پکڑتے اس کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ بندے سے محبت ہو گئی ہے، آپ بندے سے محبت ہونے کے بعد بندے نے بے وفائی کر دی جی، بندے نے چھوڑ دیا ہے، آپ ایسا کمال روئے ہیں کہ اللہ کو رونا پسند آ گیا آپ کا، اور اللہ نے کہا یار یہ کیا ٹکے کی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے، اسے اپنے راستے کا مسافر بنا. آپ دنیا کے بڑے صوفی پڑھ لیں، سارے کے سارے صوفی عشق مجازی سے عشق حقیقی میں گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اتنے سچے انسان تھے کہ جہاں پر اپنی انرجی لگا رہے تھے قدرت نے کہہ دیا تمہاری انرجی یہاں نہیں لگنی چاہیے، تمہیں میں نے اپنے پہ کام پہ لگانا. ادھر سے نکال کے چھوٹے سفر سے بڑا سفر مل گیا، چھوٹی اسائنمنٹ سے بڑی اسائنمنٹ مل گئی، ٹھیک نہیں ہے؟ تو یہ جو معاملہ ہے کہ یہ یقین یہ مزاج پہ ہے، ہر بندے کا مزاج مختلف ہے. اور درویش اور فقیر جو انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جی چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں، چلتے جانا ہی. آپ نوٹ کیجئے گا کئی چیزوں کی تیاری میں بڑا مزہ ہوتا ہے. گھر میں شادی آ رہی ہے، اس کی تیاری کا اتنا ٹیسٹ ہوگا. شادی اتنی کوئی زبردست چیز نہیں ہے، جس کی آ رہی ہے اس کو فائدہ ہونا ہے، اس کو بیگم یا بیوی ملنی ہے، خاوند ملنا ہے. لیکن جو تیاری کا عمل ہے نا، شاپنگ کا عمل اور ڈھولک اور سارا، اسی طرح آپ جس منزل پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چلنا اتنا پر لطف ہوتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا کئی جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہوتا ہے، سفر کا بڑا مزہ آتا ہے. وہاں آپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ کو پتہ ہے یار کزنوں میں بیٹھ کے ہونا میں نے بور ہے، لیکن آپ وہ رستے کے سفر کو انجوائے کرتے. تو یاد رکھیے گا جب آپ اپنے شوق کے رستے پہ چل پڑتے ہیں نا تو پھر آپ کو لطف آنے لگ پڑتا ہے، پھر ہر نظارہ بدل جاتا ہے، پھر ہر سین بدل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری دل کی کیفیت بدلی ہو، دنیا کا بدصورت ترین چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہے. دل کی کیفیت بدل جائے، ہر خوبصورت بندہ بھی زہر لگتا ہے کہ نہیں؟ بندہ کو لگتا ہے یار یہ جو ان سا یہ عجیب و غریب ہے یہ بندہ، ہے کہ نہیں؟ اور جو اگر دل کی کیفیت اچھی ہو، ایک بندہ آپ کو کٹ کر کے گزرا، بندہ کہتا ہے دوپہر گزرو جی، ہے کہ نہیں ہے؟ دل کی کیفیت اچھی نہیں ہے، وہ کٹ کر کے گزرا، بندہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں تجھے بتاتا ہوں. بندہ ہارن بھی کرتا ہے، لائٹ بھی مارتا ہے اور کٹ بھی کر کے آگے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ کمپٹیشن ڈال لیتا ہے.
آپ میں سے کوئی موٹر وے ڈرائیو اگر کرنے کا عادی ہو نا, اس کو پتہ ہے ایسے بیٹھے بیٹھے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, ساتھ والا آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو پوری کراتا ہے, آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ بڑا خراب ہے, اس کو کٹ کرنا ہے میں نے. وہ پراڈو میں ہوتا ہے, مہران میں ہوتے ہیں, آپ ریس لگا لیتے ہیں, دیکھی جائے گی. آج اسے لاہور نہیں پہنچنے دینا میں نے, اس سے پہلے میں نے کٹ کر دینا جی ٹول پلازے کو, ہے کہ نہیں ہے جی, اور وہ آرام سے جناب نکل جاتا ہے. اس لیے یہ دو باتیں سمجھ آتی ہیں, سڑکیں اسموتھ ہوں, سواری زبردست ہو, بندہ آرام سے نکل جاتا ہے. سڑک سموتھ کون سی ہوتی ہے؟ وہ سڑک, وہ رستہ جس کے لیے تمہیں نیچر نے پیدا کیا. اور سواری سموتھ کیا ہوتی ہے؟ اپنا جذبہ وہ دریافت کر لو, وہ انرجی, وہ فیول دریافت اپنے اندر کر لو جس نے تمہیں بگانا ہے. تمہاری ڈرائیونگ فورس اگر تم نے ڈسکور نہیں نہ کی تو کام خراب ہوگا. سو آج کا یہ کنکلوژن نکلا جی کہ یہ خوف کہ ہم نے مر جانا ہے, یہ بڑا خوش بختی والا خوف ہے. اور یہ خیال کہ ہم جون سی ہماری آئس ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے, لائف کم ہوتی جا رہی ہے, یہ بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. اور اس کو بجائے خوف میں کنورٹ کرنے کے, اس کو فوری طور پہ کس میں کنورٹ کرنا چاہیے؟ اس کو شوق میں کنورٹ کر لینا چاہیے. سوال ہو رہا ہے, کریں بسم اللہ. لائٹ آن ہو جائے گی, ہمیں پتا ہے کہ یہ بلیو ہے ہمارا ہونی ہونی ہے, نہیں ہوگی تو ہم حیران ہو گیا کہ وہ لائٹ بھی نہیں ہونا. لیکن بہت ساری چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے کہ یہ ہوں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کچھ کہ یہ کیسے ہوگا. آپ نے جواب دے دیا. یاد رکھیے گا جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو ہمارا بلی پختہ ہو جاتا ہے. سمپل سا اس کا جواب دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں جملہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جس بندے کو یہ اندر یقین ہے اور اندر بلیو ہے نا, اور اندر نظر آ رہا ہے, ویژن ہے کہ یار یہ ہو جانا ہے. آپ پتہ ہے آپ ایک قدم بھی دیکھ کے اٹھاتے ہیں, نظر آ رہا ہو تو اٹھاتے, نہیں تو نہیں اٹھاتے. آپ کبھی گھر جا کے ایکسپیریمنٹ کیجئے گا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ سامنے کھائیے, آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ نظر نہیں آ رہا. ہم لوگوں کی سپیڈ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بلیو ہمیشہ تب پختہ ہوتا ہے جب ہمیں اندر نظر اپنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے پہنچ جانا کہیں نہ کہیں. اسے ویژن کہتے ہیں. جسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو ہے بصارت سب کے پاس ہوتی ہے, بصیرت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. وہ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اندر دکھنے لگ پڑتا ہے کہ یار یہ میرا یقین ہے کہ میں نے یہاں پہنچ جانا ہے, یہ میں نے چیز اچیو کر لینی. بلیو, ویژن بلیو پیدا کر دیتا ہے. یہ کھانا کھانا نا صحت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن ہر وقت نہیں کھانا کھایا جا سکتا. کبھی نوٹ کیجیے گا, ہے کہ نہیں ہے جی. یہ ورزش صحت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ کبھی بھی ورزش کے ٹائم سے زیادہ ورزش کر کے دیکھیں, کیا ہوگا؟ کھلیے پڑ جائیں گی. اس کے بعد ایک اور ڈر پیدا ہو جائے گا. اگر آپ اس کے بعد بھی ورزش کرتے رہیں گے تو مسل ڈیڈ ہو جائے گا آپ کا, آپ اپاہج بھی بن سکتے ہیں. نوٹ کیا آپ نے جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ وہ باغ میں لگا بھاگ میں کہتا ہے کہ اگر تو آج ریسٹ نہ کرے گا, وہ پاؤں پہ پٹیاں چڑھی ہوتی ہیں, تیری ٹانگیں ضائع ہو سکتی ہیں, وہ پھر بھی بھاگ پڑتا ہے. بعض اوقات ایک چیز اگر ٹک ہی جائے نا ہم پاگل ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایک احساس ٹک جائے نا ہم ایب نارمل ہو جاتے ہیں. قدرت کرتی کیا ہے کہ اس احساس کو کبھی کبھی محسوس کرانا شروع کر دیتی ہے. شروع میں کبھی کبھی آتا ہے, بعد میں پھر اکثر آنے لگ پڑتا ہے. اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرنے کہ اس کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, فوراً احساس آئے گا میلٹنگ آئس, کیا میں نے چلے جانا ہے, یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. پھر آپ کے فیصلوں اور آپ کی حرکتوں سے دکھنے لگ پڑتا ہے کہ اس بندے کا بلیو ہے, اس نے چلے جانا. یاد رکھیے گا, جانے والا دل نہیں یہاں لگاتا. جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے چلے جانا نا, وہ یہاں دل نہیں لگائے گا, وہ دل منزل کے پار لگا لے گا. جس کا یہ یقین نہیں ہے نا, وہ یہاں دل لگا لے گا. بڑا عجیب و غریب ہے. کوئی سوال؟ سر ابھی بچوں کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی کہ بچوں کو تو جو کرنٹ پریکٹس ہے ابھی سوسائٹی کی, اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی فیسیں دے رہے ہیں, اچھے اسکولوں میں ان کو پڑھا رہے ہیں, سارا کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن وہ ویژن دینے کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کر رہے. نارملی ہم جو مطلب میں اپنے بچوں کا اس حوالے سے کون سا بیسٹ وے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک پراپر ویژن دیں؟ سر یاد رکھیے گا, اس کا سب سے بیسٹ وے جو سا وہ بچے سے شروعات نہیں ہوتی, یہ اپنے آپ سے شروعات ہوتی ہے. جی اسی لیے کویسچن, سمپل سا اس کا جواب ہے. ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے جی. شروعات اپنے آپ سے ایسے کرنی ہوتی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ والد جو سا ہے وہ بہت سا وقت ضائع کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ والد کی 5-6 ایسی عجیب باتیں. یاد ہے کہ بچے کے پاس شناخت نہیں ہوتی اچھے اور برے کی, وہ قبول کرنے کا صرف عادی ہوتا ہے. زندگی کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ نے صرف قبول کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس اس کو چھاننی سے گزار کے, تھرمامیٹر سے ٹیسٹ کر کے, میٹر سے ماپ کے رکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ایک عمر میں. پتہ ہے آپ کچھ, ہم بچپن میں ہر چیز کو لے لیتے ہیں,
بس ان کے سامنے گالی نکالی جاتی ہے، وہ کبھی نہیں اس کو فٹے سے ماپے گا کتنی بڑی گالی ہے، اس کا وزن کبھی نہیں کرے گا یہ 2 کلو کی گالی ہے، اس کو کبھی چک کے نہیں دیکھے گا کتنی کڑوی گالی ہے، وہ اس کو قبول کر لے گا اور نکالنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ مگر کام کیسے کرنا شروع ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو سا وہ کھلے دل کا انسان ہو، وہ تب تک کھلے دل کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بڑا ایک تضاد ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں۔ بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جب کھلے دل پہ لیکچر سنے گا تو وہ کھلے دل کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا جی، یہ آپ کو بتا دوں، واضح کر دوں۔ جب تک وہ کھلے دل کے ساتھ کام کرتے والد کو نہیں دیکھے گا نا، وہ کھلے دل کا نہیں ہوگا۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں نے بڑے مسئلوں کا حل ایک لیکچر رکھ لیا، ایک سیمینار رکھ لیا، ایک ٹریننگ رکھ لی ہے، ایک سکل سکھانا رکھ لیا۔ ہم وہ سکل دے دیتے ہیں، وہ منافقت پیدا کر دیتی ہے، نہیں سمجھے؟ مثلا ہم سخاوت کا علم رکھنے کے باوجود اگر سخی نہیں ہے تو منافق ہیں۔ ہم وقت کی پابندی میں 10 میں سے 10 نمبر لے لیتے ہیں لیکن وقت کے پابند نہیں ہیں، منافق ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن حرکت ایک بھی ایسی نہیں کرتے جس سے لگے اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بیگم کی بھی اتنی مان جاتے ہیں جتنی اللہ کی ماننی چاہیے، ہم پیر صاحب کی بھی اتنی مان جاتے ہیں جتنی اللہ کی ہمیں مولوی صاحب کی بات میں بھی لگتا ہے کہ یار یہ بڑی اتری ہوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنی بات بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے اپنے نفس پہ بھی کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں جو انسان ہوں وہ ایک کمال انسان ہوں، اکبر بادشاہ کے بعد میں ہی آیا ہوں۔ تو یہ جب یاد رکھیے گا، یہ اپنے بلیوز جو ان سے ہیں آپ کے، وہ جو آپ سے کام کرا رہے ہوتے ہیں بچے کے اندر، وہ جائی جا رہا ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے۔ مثلا میں اکثر بات کہتا ہوں کہ جو والد یہ بات سمجھ جاتا ہے نا، وہ گھر آ کے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی امی کی عزت شروع کر دیتا ہے۔ دس از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ، یاد رکھیے گا۔ پہلا گرومنگ کا پہلا قدم، پہلا فٹ سٹیپ، پہلا قدم جو آپ اٹھاتے ہیں نا، وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کی ماں ہے، اصل میں ہم اسے اپنی بیوی پہلے سمجھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، وہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہماری بیوی بنتی ہے، پھر ہمارے بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ آپ نے اس ترتیب کو الٹ کرنا ہوتا ہے۔ صرف آپ بچوں کی ماں کو عزت دے کے دیکھیں، آپ کے بچوں کی شخصیت زبردست بن جائے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ بچوں کی ماں کو وہ عزت نہیں دے رہے ہوتے نا، تو بچے کے اندر ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ تضاد کیا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا، یہ شخص روز آتا ہے اور آ کے ہانڈی الٹا دیتا ہے۔ یہ تضاد، یہ باہر کا تضاد اس بچے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور میری بات ساری زندگی یاد رکھیے گا، بچے میں آپ علم کی بالٹیاں نہیں ڈال سکتے، بچے میں ایک اچھی عادت کا بیج ضرور لگا سکتے ہیں۔ جب یہ تضاد کا بیج اس کے اندر لگ جاتا ہے نا، تو بڑے ہو کے ڈیٹو وہ یہی سارے کام کرتا ہے جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں لگتا، اسے پتہ نہیں لگتا ہے میں چڑ کیوں جاتا ہوں۔ وہ چڑ اس لیے جاتا ہے کہ اس نے وہ دیکھا ہوتا ہے، اس دور میں دیکھا ہوتا ہے جس دور میں اس کے پاس وہ دروازہ نہیں تھا جس کو وہ بند کر لیتا اور کہتا اس عادت کو میں نے نہیں اپنانا۔ وہ جب دروازہ ہاتھ میں آیا تب وقت گزر گیا، ساری چیزیں اندر آ گئی، سارے باہو بلے اندر آ گئے، ساری چیزیں اندر آ گئی، ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ اب آپ کی اور آپ کی گندی عادتوں کی آپ سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ آپ انہیں اٹھا کے باہر پھینکیں، وہ پھر آ جائیں گے، کہیں ہم یہاں سے 18 سال ہو گئے ہیں، یہ عادت ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ کہ باہر نکل، وہ کہتا ہے باہر کیسے نکلوں؟ تم نے خود ہی تو کبھی بڑے ادب احترام سے ابو کو دیکھتے ہوئے عادت اپنائی تھی کیا کہ جب بھی کرایہ دینے کا ٹائم ہو تو منہ ادھر کر دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر مہمان آئے فوری طور پہ اسے کہنا ہے کہ میں تو کہیں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا ہوا ہے سارا کچھ، جی وہ دیکھتا ہے کہ جی والد صاحب جو ان سے نا جی وہ 1 روپے کی خاطر امی کو چپیڑ بھی مار دیتے ہیں، اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو چپیڑ ہے یہ 1 روپے کی خاطر مار دینی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یاد یہ سفر ہم شروع کرتے ہیں باہر سے۔ ہم بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، خود نہیں ہوتے۔ ہم بچوں کو تہجد گزار دیکھنا چاہتے ہیں، خود نہیں ہوتے۔ ہم بچوں کو محمد علی جناح اور محمد بن قاسم بنانا چاہتے ہیں، لیکن خود ہم جارہ پلوان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے نا جی، یاد رکھیے گا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے جی پورا سال ہو گیا میرا بچہ پڑھتے ہوئے آپ کے پاس، اور یہ جو وہ لڑکے اس نے مجھے کہا، اس نے کہا جی میں نے 12 فیسیں دے دی ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ بالکل ہی شہزادے کا شہزادہ ہے۔ تو میں اس کو کہہ تو نہیں سکا، لیکن آج کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں نے اس بندے کا پورا اندازہ لگایا بات چیت کا، وہ بالکل گنڈاسے والا، وہ جو سلطان رائی تھا وہ والا اسٹائل تھا۔ میں نے کہا اب سلطان رائی امید کرے کہ اس کے گھر محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا تو نہیں ہوگا جی۔ رنگیلے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا رنگیلا بن جائے گا؟ اس نے کہا نہیں بنے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس کو رنگیلے کی ماں نہیں مل سکے گی، جو مجھے ماں ملی تھی نا اس نے مجھے ایسا بنا دیا، اتنا بڑا فنکار، اتنا بڑا آرٹسٹ، اور میرے اندر ویکیوم پیدا کر دی۔ تو حضور والا بے شمار چیزیں ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 آتے پکڑ لیں جی، آپ ایسی آتے پکڑ لیں جو تکلیف سے آپ شروع کر دیں۔ مثلا آپ تکلیف سے ایک عادت پکڑ لیں کہ آپ کے گھر جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑی مشکل عادت ہے جی، بڑے بڑے سیٹھوں میں نہیں ہوتی،
اور بڑے بڑے غریبوں میں ہوتی ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی عادت ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں مائنڈ سائنسز کی بہترین ٹریننگ لینے سے بہتر ہے ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کر لیں. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کبھی گرمیوں میں باہر نکلیں اور آپ کو ان ناؤن وہ یمیز کی آئس کریم بیچنے والا نظر آئے نا, اس کو پانی ضرور پلا دیں ٹھنڈا. عادت اپنا کے دیکھیں, پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا, پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے اس کا رزلٹ کیا شروع ہو جائے گا. عادت ہونی چاہیے, شرط یہ آپ عادت اپنا لیں کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ سے رستہ پوچھے گا نا, اس کو تحمل سے جواب آپ ضرور دیں گے, آپ کبھی اگنور نہیں کریں گے. آپ عادت بنا لیں کہ جو کام آپ کسی کے لیے آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر دیں گے, نخرہ نہیں کریں گے, آپ آسانی پیدا کر دیں گے. یار آپ کے تھوڑے سے عمل سے اگر یہ یہاں سے یہاں آ جاتا ہے کوئی مشکل نہیں, کر دیں گے. آپ 5 اچھی عادتیں اپنے اندر لے آئیں, آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ وہ عادتوں کی خوشبو آپ کے بچوں میں بھی چلی گئی ہے, وہی انہوں نے بھی اپنا لی ہیں. بچہ بغیر کرٹک کیے, بغیر ناقد بنے ان عادتوں کو جو سا وہ سنبھال لیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بچے کی زندگی کا بڑا حصہ ہے وہ گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, والدہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, والد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, گھر کے اتوار اور گھر کے رسوم و رواج. یہ آپ نے رشتہ کرنے والوں کو دیکھا ہوگا, یار ادھر نہیں رشتہ کرنا, کیوں نہیں کرنا, لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے, کہتے ہیں خوبصورت بڑی ہے, یہ خاندانی لوگ نہیں ہیں. یہ خاندانی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ خاندانی وہ ہوتا ہے جس کی خاندانی عادتیں اچھی ہوتی ہیں. یاد رکھیے ہم پردادا جی کی عادت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, کو پتہ ہے جی, ہم وہ جو دادا ہے اس کی عادت ہمارے اندر ہوتی ہے, کیا ہے جی, کہ وہ بڑا بہادر انسان تھا, وہ بہادری والے جینز ہم میں آ جاتے ہیں, وہاں سے چلے ہوتے ہیں. گھر میں کلچر ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے نہیں ڈرنا, مار کھا لینی لیکن ڈرنا نہیں ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا مار کھا لیتے ہیں ڈرتے کوئی نہیں ہے, اور مار ایسے بندے دیکھیں لڑائی کے دوران ایک بندہ صرف مار کھانے آیا ہوتا ہے کہ نہیں جی, وہ آتا ہے اور وہ للکارتا ہے, للکارنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اسے چپیڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ کیوں آئے تھے جس سے بندہ انٹرویو لے, وہ کہتا ہے میں مار کھانے آیا تھا. یہ عادت ہوتی ہے کئیوں کی, ہمیں اپنے سنگ پھنسا لینے ہیں کام میں کہ نہیں. تو یہ آپ 5-6 عادتیں اپنا لیں جی, یہ تربیت کا سفر شروع ہو جائے گا یہاں سے. یہاں پہ ایک کوشچن اور ہے جی جی, بعض بچہ کسی بات کی ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, لیٹ سپوز کھانے پینے والی آپ کسی جنرل اسٹور پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جی میں نے یہ چیز ہے. اب اگر آپ اس کو روکتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ نہیں لینی ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز کھائے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے, بالکل صحیح, وہ بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ نقصان ہے. اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا آسان, اس کی وہ خواہش پوری کر دینی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک وہ کہیں زندگی میں ہم لوگوں نے جو بچے ایسے کر کے پلے ہوتے ہیں نا, وہ ایکسٹرا آرڈنری بنتے. ہمیں تھوڑی سی تتی ہوا انہیں لگنے دینی چاہیے, یاد رکھیے, ہے کہ نہیں ہے جی. ہمیں کبھی کبھی اپنے کسی انکل کو, یعنی اپنے کسی کزن کو, اپنے کسی ایسے دوست کو کہنا چاہیے یار اس کو ڈانٹ. ہم کہتے ہیں اس کو ہاتھ بھی کوئی نہ لگائے. جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اس کو ہاتھ بھی کوئی نہ لگائے, پھر سارا زمانہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے بعد میں. ہم ساری زندگی ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ہم نے اس کی تربیت کمال کی ہے نا, تو ہمارے بعد بھی وہ پروٹیکٹڈ بھی رہے گا, سنبھل بھی جائے گا اور غلطی بھی نہیں کرے گا جی. تو یہ بڑا آسان سے اس کا کلیہ جی. اب سمپل ایک کام کریں, اس کو وہ تھوڑی سی وہ پلنٹی پے کرنے دیں, ہے کہ نہیں ہے جی, وہ پلنٹی پے کرنے دیں اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پلنٹی جو سی ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے جی, ہے کہ نہیں جی. وہ پلنٹی پے کر کے لرن کر جائے گا. ہمیں بے شمار, آپ نوٹ کیجئے گا, آپ جتنے محتاط ہیں اس کی وجہ چند چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو آپ نے کی تھیں. اگر وہ غلطی نہ کرتے آپ محتاط نہ ہوتے. یہ غلطیاں بڑی نعمت ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی پرائس آپ کو جون سا ہے نا وہ کیا کر دیتی ہے, محتاط کر دیتی ہے. اور اگر آپ وہ جون سا وہ غلطی آپ کیے بغیر زندگی میں چلیں گے تو زندگی میں ٹھوکریں کھاتے رہیں گے آپ. ٹھوکریں زندگی میں وہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں جنہوں نے ٹائم پہ ٹھوکریں نہیں کھائی ہوتی. یہ ٹائم کی ٹھوکریں بڑی ضروری ہوتی ہیں, ٹائم کی بے قدری بڑی ضروری ہوتی ہے. کہ ایک بندے نے آپ کی بے قدری کر دی, اس کے بعد آپ کو اپنی قدر پتہ لگ جاتی ہے کہ نہیں ہے. ایک بندے نے آپ کو ویلیو ہی نہیں دی, اس کے بعد آپ کو اپنی ویلیو پتہ لگ جاتی ہے. ایک راہ جاتے جاتے گلے پڑ گیا, ایک مسئلہ حادثہ ہو گیا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار آئندہ میں نے محتاط رہنا, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے جی. تو یہ ایک بندہ تھا جی, وہ موبائل, میں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال کبھی کر لیتا ہوں. ایک دوست کے ساتھ میں نے سفر کیا, اس کو لاہور سے اسلام آباد کے درمیان 18 کالیں آئیں, اس نے کال نہیں اٹھائی. تو میں نے کہا یار تم نے کال کیوں نہیں اٹھائی؟ اس نے کہا میرے پاس پہلے یہ گاڑی تھی اور میں کالیں اٹھا لیا کرتا تھا, ایک دفعہ کال اٹھائی ساتھ ہی میرا حادثہ ہو گیا, اب میں کال نہیں اٹھاتا. ہے کہ نہیں ہے جی. وہ پتہ لگ گیا اس پرائز پے کر کے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کرنی. تو بعض غلطیاں کر کے جو سبق آپ حاصل کر لیتے ہیں نا, وہ لائف لیسننگ ہوتا ہے, وہ پوری زندگی کو سیو کرنے والا لیسن ہوتا ہے. آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنی زندگی کے 5 بیٹر ایکسپیرینس نکال دیں. آپ نکال دیں گے, آپ آج یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. آزما کے دیکھ لیجئے, ان سے جو لیسن ملا بڑا قیمتی ہے. بچوں کو تھوڑی سی تتی ہوا, تھوڑی سی جون سا نا, یہ بڑا گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن یعنی بچوں کی پھوپھو اس نے ڈانٹ دیا اور ہماری بیگم اس سے لڑ پڑی ہے کہ نہیں. یہ بڑا غلط کام ہے جی, بالکل نہیں لڑنا چاہیے.
بچے کے ذہن میں کبھی بھی بڑے کا وہ نہیں احترام بیٹھے گا, اس کو پھپھو کا پتہ ہی نہیں لگے گا. یہ دنیا کا ہر بندہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا میٹھا اور تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے. وہ دوست ہی نہیں ہوتا جس کا آپ کو تھوڑا سا کبھی کڑوا پن محسوس نہ ہو. جو صرف میٹھا میٹھا ہی لگے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یا وہ منافق ہوتا ہے یا وہ ایسے ٹائم پہ کڑوا ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے زندگی کے دونوں شیڈز ہونے چاہیے. یہ بڑا زبردست بھائی ہے میرا, لیکن یہ اس پہ اس حوالے سے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. آپ نے نالائکیوں اور نااہلیوں کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. کوئی پرفیکٹ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. آپ کمیوں کا نام ہے, لوگوں میں بھی کمی ہے. اگر آپ کی کمیوں کو لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے لوگوں کی کمیوں کو بھی قبول کریں. آخری سوال کر سکتے ہیں جی آپ اس کے بعد. پیشن کے حوالے سے ہے. پیشن ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے, دین آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے تو آپ ایک پیشن کے ساتھ چلتے ہو, بٹ اس پیشن کے اسٹیمنا کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں. تو سر اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا, آپ نے نا زندگی میں کئی ایسے سفر دیکھے ہوں گے جس پہ بندہ واپس نہیں آ سکتا شروع کر کے, ہے کہ نہیں؟ آپ پیشن کا سفر شروع کر دیجئے. اگر واقعی وہ نیچر نے آپ کو پیشن دیا ہے نا, آپ واپس نہیں آ سکو گے. ہوتے اس طرح سے کہ ایک دفعہ آپ اس پہ چل پڑتے ہو بٹ پھر وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, کچھ کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات نیچر آپ کو ریسٹ دے رہی ہوتی ہے. نیچر آگے کا پلان دیکھ رہی ہوتی ہے, ابھی سیٹ خالی نہیں ہے تو آپ کو اسٹے کرا دیتی ہے ادھر. وہ کہتی ہے نہیں ابھی فلانا جو انسان, آپ مثلاً بچہ بیٹھا ہوا ہے جی یہاں پر, وقار مثال لیتے ہیں. وقار کو اس نے اسکالر بننا ہے, قدرت اس کو بار بار پوز کر رہی ہے. کہتا ہے سر میں اچھا خاصا کرنے کا پلان کرتا ہوں, ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں, پھر جو ان سا وہ والی کیفیت نہیں رہتی. کوئی کہہ رہی ہے نہیں یار ابھی بڑے بندے زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ سلامتی دے, ابھی بڑے بڑے اسکالر زندہ ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, ابھی تھوڑا سا ویٹ, ابھی تھوڑا. وہ پوز کرے گی آپ کو بار بار. یاد رکھیے گا حادثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ادھر تھے اور وہ حادثہ بھی ادھر ہی تھا. ایک گاڑی وہاں تھی تو دوسری گاڑی نہیں تھی, حادثہ نہیں ہو سکے گا. اس طرح اچیومنٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے اچیومنٹ آ رہی ہوتی ہے, ادھر سے آپ آ رہے ہوتے ہیں. جسے میں کہتا ہوں منزلیں آپ کی طرف کچھ چل رہی ہوتی ہیں اور جناب وہ ٹاکرا ہوتا ہے اور وہ ٹھا کی آواز آتی ہے, اچیو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. وہ نیچر آپ کو پوز کرتی ہے, نہیں ابھی میرا بیٹا ٹھنڈا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہ ہو کہ اس حالت میں چلا گیا تو قبول نہیں ہوگا. یہاں غلطی کر لے, یہاں ویٹ کر لے, یہاں انتظار کر لے. نیچر آپ کو پکا کرتی ہے کہ نہیں ہے. یہ سیب کچا مارکیٹ میں آ جائے سستا بک جاتا ہے, نیچر کہتی نہیں ابھی پکنا چاہیے اسٹے. وہ بار بار وہ ٹینی کے ساتھ ہل کے کہتا ہے مجھے اتارو, وہ آ چلتی ہے کہتا ہے مجھے اتار دو. وہ نہیں ویٹ ابھی تھوڑا سا تجھے میٹھا اور کرنا ہے, میں نے ساتھ لگا رہا تو ہے کہ نہیں ہے. اور جانا تو نے پھر لوگوں نے تیری تعریف کرنی ہے, کیا کمال سیب تھا. اگر ابھی چلا گیا تو لوگوں نے کہنا یار یہ تو کھا کے میرا گلا خراب ہو گیا, بلکہ پیٹ بھی درد کرنے لگ پڑا. تو یہ بلکہ پوری ٹوکری جی کوڑے میں پھینکو, کام والے کو دے دو. قدر نہیں ہوگی تیری. قدر تب ہوگی کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ کی انکیوبیشن ہوتی رہے. تو نیچر انکیوبیشن کے لیے آپ کو بعض اوقات تھوڑا سا آپ کے پیشن کو کھینچ لیتی ہے, کرنٹ نکال لیتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ دنیا کا واحد رستہ ہے, اس کی میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں, اس طرح رستے میں واپس نہیں آپ آ سکتے. وائے سوال ہے, بڑا مشکل سوال اور مشکل جواب ہے اس کا. فور ایگزامپل فرض کرتے ہیں آپ ایک مستری ہیں, آپ کے ساتھ ایک مزدور ہے, دونوں نے مل کے دیوار بنائی ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 لڑکے ہیں, یہ ادھر سے آتے ہیں, یہ دھکا لگا کے دیوار گرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا کرو گے؟ غصہ آئے گا آپ کو, ہے کہ نہیں. کیوں؟ آپ نے ٹائم لگایا ہے, آپ نے انرجی لگائی ہے, آپ کے 6 دن لگ گئے اس کو بنانے کے لیے, اور کوئی آ کے اس کو ایسے گرا رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ جب آپ قدرت کے فیصلے اور قدرت کے مقصد پہ چل پڑتے ہیں نا, تو پھر آپ کی اپنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے خلاف کھڑے ہو سکیں. کیوں؟ قدرت نے انویسٹمنٹ آپ پہ کی ہوتی ہے. قدرت اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرتی. قدرت اس کائنات کی سب سے بڑی معمار ہے, اس کائنات کا سب سے بڑا کنسٹرکٹر اگر کوئی حل ہے. اور اللہ جب کسی, وہ ہے نا میاں محمد بخش صاحب, کہ وہ ان کے شعر کا مفہوم ہے کہ جس کو میدان میں وہ کھڑا کر دے, وہ اس کو کون ہٹا سکتا ہے کہ نہیں ہے. اور اس کو اس کا اپنا آپ نہیں ہٹا سکتا کہ جناب میری ایک عجیب عادت مجھے ناکام کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اللہ اس عادت کے ساتھ آپ کو ایسا ایک بار ذلیل کرائے گا, آپ توبہ ہی کر لو گے, یہ عادت میں نے چھوڑ دی یار, یہ میں نے کبھی نہیں کرنا ہے کہ نہیں ہے جی, ہے کہ نہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بندے کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ گھاٹے کا سودا ہے. گھاٹے کا سودا, اقبال اس کو کہتا ہے احساس زیاں. یہ بڑا احساس کمال کا ہے. کیا احساس؟ کہ یار یہ گھاٹے کا سودا. اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ وقتی طور پہ وہ جو ہے وہ وقتی طور پہ ہی ہے جی. قدرت وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے, قدرت کبھی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرے گی, ہے کہ نہیں.
یہ روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ کا آپ کو فیض ہے نا تو وہ بزرگ کی یہ بھی ساتھ دعا ہوتی ہے کہ یہ اللہ اس فیض کو قائم رکھے. بزرگ نے محنت کی ہوتی. میں آپ کا ایک شاگرد ہے, آپ نے بڑی محنت سے اس کو تیار کیا ہے, یار آپ چاہو گے وہ بگڑے؟ اب ایک بندہ ادھر سے آیا چلتے چلتے بالکل ٹیڑھا میڑھا چلتے چلتے وہ اس کے سارا تباہ کرنے آ گیا, تم کیا کرو گے؟ تم بھاگ کے ڈنڈا اس کو مارو گے, اس کو نہیں مارو گے, ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں مارو گے؟ بھاگ جائے یہاں سے, کیونکہ اس پہ میں نے محنت بڑی کی ہے. یہی قدرت کرتی ہے. بعض اوقات آپ اپنے آپ کے پیچھے پڑنے لگتے ہو, قدرت آپ کو ڈنڈا مار دیتی ہے. نہیں, کیوں؟ تیرے سے کام لینا ہے میں نے, وہ جو کام لینا نا, تیری کیا ضرورت کہ تو اپنے میرے آگے کھڑا ہو. یاد رکھیے گا ایک مقام ایسا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ مومن اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے, مومن اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے, مومن اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیشن اور پروفیشن ایک ہوا ہوتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی ہے آپ کی جی.